الطاف حسین گئے اس کے بعد یہ دھڑے بن گئے۔ پی ایس پی نے تو اس سے پہلے ہی اپنا دھڑا قائم کر لیا تھا، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ الطاف حسین کا 22 اگست کے واقعے سے پہلے مصطفیٰ کمال وہاں سے آئے، انہوں نے ایک تنظیم قائم کی، اس پارٹی کا نام رکھا پاک سرزمین پارٹی۔ تو یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ ایم کیو ایم حقیقی بھی پہلے سے قائم ہے۔ نکلے اس میں سے یہ فاروق ستار اور یہ مصطفیٰ کمال بھی متحدہ قومی منڈ سے نکل کے اپنی تنظیم بنائی۔ اب وہ اس میں آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے ایک تنظیم قائم کر لی تھی۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میری تو اختلاف ہی الطاف حسین تھے، تو وہ اپنی تنظیم قائم رکھ کے سیاست میں حصہ لیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں سب کو سیاست میں حصہ لینا چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے۔ تو ہم اس سلسلے میں تمام صحافی اور سیاسی مبصرین کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں، اور میں مینگل اپ یوٹیوب چینل کی طرف سے بھی پیغام دیتا ہوں تمام کراچی کے سیاستدانوں کو کہ وہ ملک کی ترقی کے لیے کام کریں، وہ قومی سلامتی پہ کوئی آنچ نہ آنے دیں، اور پاکستان کی جو سلامتی کی ضمانت رکھتے ہیں ادارے، ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہوئے سیاست کریں۔ اسی میں پاکستان کی بھلائی ہے، اسی میں ان کی بھی بھلائی ہے، کیونکہ پاکستان کسی قسم کی رسا کشی، کسی قسم کی دہشت گردی، کسی قسم کی شورش، کسی قسم کی کشیدگی جیسے کشیدہ صورتحال یا صنعتی شہر کراچی ہے، اس میں بھی سامنا نہیں کر سکتے، نہ ہی ملک میں یہ صورتحال کا سامنا کوئی کر سکتا ہے۔ لازمی جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اداروں کو ہی حرکت میں آنا پڑتا ہے، تو وہ اپنے طور پہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید کہیں کسی پارٹی کے لیڈر کو لانے سے پھر وہ ماضی کی صورتحال پیدا نہ ہو جائے، تو وہ اس کا دودھ کا جلا چھاچھ پھونک کے پیتا ہے، تو وہ اسٹیبلشمنٹ شاید یہ سوچ رہی ہو۔ مگر میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو نئے سرے سے سوچنا چاہیے، نئے طریقے سے اس پہ ان کے خط پہ غور کرنا چاہیے، اور اس پہ مشاورت کر کے حکومت پاکستان کو کوئی سگنل دے دیں، اور حکومت پاکستان سے جمہوری انداز اپناتے ہوئے الطاف حسین کو ایم کیو کو لندن میں ہی ان سے اپنے نمائندے بھیج کے رابطہ کرنا چاہیے۔ میں بار دیگر یہ کہہ رہا ہوں بات، اس طرح سے کچھ ڈیڈ لاک ہٹے گا، اور پاکستان کی سیاست میں کوئی لازمی کچھ لو اور دو پہ نواز شریف ان سے بیٹھیں گے، پالیسی ہوگی تو لازمی اس میں الطاف حسین کو اس سلسلے میں لچک بھی دکھانی چاہیے۔ یہاں کے لیڈر تو یہ راضی ہو جائیں گے، آج یہ بیانات دے رہے ہیں مگر کل یہ آ جائیں گے، مگر الطاف حسین کو بھی ان پارٹی کے جو یہاں رہنما جنہوں نے مشکل وقت میں تنظیم کو سنبھالا دیا، ایم کیو ایم کا نام قائم رکھا، یہ ایک حقیقت ہے، تو ان کو اسی طور پہ ہی ان کی اسی کاوش کو مد نظر رکھتے ہوئے الطاف حسین کو ان کو تنظیم سے فارغ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ان کے سے تھوڑا سا معافی تلافی کریں ان کے حوالے سے، وہ ان کو اپنی تنظیم میں رکھیں، یہ جو بھی رہنما ہیں۔ ہاں، کرپشن کے حوالے سے ان سے تحقیقات کر دی جائے، اور فنڈ جو شہداء کا فنڈ ہے اگر کسی نے غلط استعمال کیا تو وہ تو لازمی شہید بھی پوچھیں گے، شہید کے لواحقین بھی پوچھیں گے، تو اس کی تحقیقات کر کے اگر کوئی زیادہ مجرم نہیں ہے تو اس کو معاف کیا جائے، کوئی ہو تو اس کو پھر پارٹی میں ایک عام کارکن کی طرح سے رہنے کی اجازت دی جائے۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں ایم کیو ایم کے حقیقی کے قائد آفاق احمد کو بھی مہاجر جس کا نعرہ وہ لگاتے ہیں، وہ اگر مہاجر حقوق کے لیے کوئی پارٹی کراچی میں سرگرم ہوتی ہے تو وہ یقیناً وہ اس سے تعاون کریں گے، جیسا کہ انہوں نے اپنے پریس کانفرنس میں ظاہر خیال بھی کیا ہے۔ وہ بھی ایک قداور رہنما ہیں شہر کراچی کے، اور ان کے اپنے موقف، ان کا ایک وزنی موقف ہے، اس میں وزن ہے کہ وہ ایک حقوق کے لیے انہوں نے تنظیم بنائی تھی مہاجر قومی منڈ، وہ حقوق حاصل نہیں کر سکی، تو چاہ رہے ہیں وہ حقوق ملنے چاہیے مگر کسی قسم کی بھی کشیدہ صورتحال کیے بغیر، کسی قسم کی رنجش قوموں میں، اقوام جو بستی ہیں سندھ میں، ان کے آپس میں ٹینشن کریٹ کیے بغیر مہاجر حقوق لیں، وہ بھی تمام قوموں کو حقوق ملنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں سندھ کی تمام قومیں مظلوم ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ سندھ میں آپ جائیں ایک بڑا فاصلہ ہے، سندھی عوام بھی ایسی مظلومیت کا دن گزار رہی ہے، جبھی تو الطاف حسین نے مظلوم قومیت کا بیڑا اٹھایا تھا متحدہ قومی ملک کا، مگر جب مہاجر حقوق ہی پورے نہیں ملے تو مظلوم دوسری قوموں کے لیے کیا حقوق لے سکیں گے؟ اس لیے اب وہ اپنے نظر ثانی کریں، جو بھی کریں پاکستان میں آ کے وہ سیاست کریں، اور اس سلسلے میں ان کو قائد نون لیگ نواز شریف جو پاکستان سے بغرض علاج چلے گئے تھے، وہ وہیں مقیم ہیں، تو ان سے وہاں ان کی تیمارداری عیادت بھی کر لیں، اور ان سے ان کے سامنے اپنا مدعا بھی بیان کریں،
اور ان سے یا اپنے نمائندے بھیج دیں ان کے پاس، کوئی ایسی ٹینشن کی فضا کشیدگی ختم کریں، آپس میں اختلاف دور کریں۔ لازمی ان کے بھی ماضی میں اختلاف رہے ہیں، نواز شریف سے بھی، زرداری صاحب سے بھی اختلاف بھی رہے، محبت بھی رہی ہے۔ زرداری صاحب کو تو صدارت کے لیے نامینیٹ ہی الطاف حسین نے کیا تھا، ایم کیو ایم نے کیا تھا، یعنی کہ ان کی تنظیم نے۔ آپ کو یہ شاید سن کے بھی بڑی حیرت ہوگی نوجوان نسل کو ہماری، کہ صدر زرداری کی جو نامزدگی کے کاغذات پہ جو نامزد کیا تھا صدر کے لیے الیکشن کمیشن میں، وہ ایم کیو ایم نے کیا تھا۔ تو لازمی زرداری صاحب بھی ان کو کافی حد تک ان کی مدد کرتے تھے اس زمانے میں بھی۔ اور سندھی اور مہاجر عوام کے درمیان میں جو خلیج تھی، پیپلز پارٹی نے اس کو پاٹنے کی کافی کوشش کی اور اس میں مزید خلیج کو کم کرنے کی کوشش کی۔ یہ سندھی مہاجروں کی امانگی پیدا کی اور متحدہ قومی موڈ بنا کے سندھیوں کو بھی ٹکٹ دی الطاف حسین نے، تو لازمی انہوں کی بھی طرف سے بھی یہ کوشش تھی۔ تو اسی جذبات کے خیر سگالی کے جذبات کو اظہار کرتے ہوئے آپس میں یہ مرکزی قداور لیڈروں سے ملے الطاف حسین، اور میں سمجھتا ہوں الطاف حسین کی ملاقات نواز شریف سے پاکستان میں بڑی تبدیلی لائے گی اور بڑی اس میں درست نتائج نکلیں گے، اور پاکستان کی سلامتی کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اور پاکستان کے ارباب اقتدار اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس پہ ٹھنڈے دل سے ان کے خط پہ غور کرنا چاہیے، اور سیاسی حکومت کو پی ڈی ایم کی کوئی سگنل دینا چاہیے تاکہ یہ مسئلہ بھی حل ہو اور شہر کراچی میں امن کا، سکون کا سانس اور امن اور سکون آشتی کا گہوارہ بن سکے۔ کیونکہ یہ ٹینشن بھی لوگوں کو نہ ہے کہ الطاف حسین باہر ہیں، ان کے چاہنے والوں کو بھی ایک تاثر پیدا نہ ہو کہ ان کے سوتیلی ماں کا سلوک کیا جا رہا ہے، یہ تاثر ختم ہونا چاہیے۔ اور مہاجر عوام کو بھی یہ اندازہ ہو جائے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہمارے حقوق کی بھی ضمانت رکھتی ہے اور ہم سے محبت کرتی ہے ہمارے، کیونکہ یہ تاثر اگر الطاف حسین نہیں آئے تو پھر قائم ہو جائے گا اور پکا ہو جائے گا کہ الطاف حسین کے ساتھ ناجائز ہو رہا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی یا موجودہ حکومت نہیں چاہ رہی کہ وہ آئیں۔ تو یہ تاثر ختم ہونا چاہیے، اور خیر سگالی کے طور پہ میں پھر کہوں گا، مگر پاکستان کی سلامتی کو مقدم رکھا جائے، ہم اس پہ کہتے ہیں، اور ہم اسٹیبلشمنٹ کو، پاک آرمی کو پاکستان کی ضمانت سمجھتے ہیں، ضامن سمجھتے ہیں، سرحدوں کی ہماری حفاظت کرتی ہے، ملک کے اندرونی مسائل کو اور جو بھی صورتحال ہے اس کی وہ ضامن ہے۔ اس لیے پاکستان کی سلامتی کے لیے جو فیصلہ ہوگا پاکستان کے عوام کو اور کراچی کے عوام کو قابل قبول ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔